کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 2 دسمبر سوموار کی دوپہر میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے، تو آج بھی 3-4 جو لوکل پرنٹ میڈیا کی خبریں ہیں اس پر اپنا ویو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے، تو امید ہے آپ اس کو پڑھیں سمجھیں گے اور کمنٹس اگر کریں گے تو اچھا لگے گا۔ تو اس میں ایک پہلی خبر لگائی گئی ہے، کانگریس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مسز ڈیڈ لائن ٹو سبمٹ رپورٹ آن الیکشن ڈیبیکل۔ اس میں ہمارا ماننا ہے کہ کانگریس تو بہت پرانی پارٹی ہے، وہ پرانے وقت سے باہر نکلی نہیں، پرانے خوابوں سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ آج بہت کچھ بدل گیا ہے۔ واجپائیوں نے جھوٹ کا کاروبار، نفرت کا کاروبار اتنا پھیلا دیا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایکٹیویزم پارٹیوں میں چاہیے، دوسری پارٹیوں میں، وہ کہیں دکھتا نہیں۔ تو یہ جو کانگریس کا جو ہے پارٹیاں یہ چل رہی ہیں ہوائی، کوئی ان کے دفتروں میں ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ڈیلی منتھلی پروگریس رپورٹ نہیں ہے کسی کی، تو فیکٹ فائنڈنگ کہاں سے یہ بنائیں گے؟ اندازے کرتے ہیں، اندازے کر کے۔ یہ صرف کانگریس کا حال نہیں ہے، ہماری عام آدمی پارٹی کا بھی یہی حال ہے۔ جو ہمارے نیتا لوگ کلیم کرتے ہیں ہم راجنیتی کرنے نہیں، راجنیتی بدلنے آئے ہیں، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نراش ہیں۔ عام آدمی پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی کوئی وقت کا تقاضا نہیں سمجھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ تو جب تک یہ چیزیں ایک میتھمیٹیکل اپروچ کے ساتھ نہیں کری جائیں گی، ریکارڈ مینٹین نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کی فائل مینٹین نہیں کری جائے گی، انڈیویجول فائل، تب تک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس کا یہ ڈرامہ نہیں چلنے والا۔ یہ خود بھی دھوکے میں جا رہے ہیں اور سوسائٹی کو بھی، لوگوں کو بھی دھوکے کا شکار بنا رہے ہیں، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے، پی ڈی پی نیڈس ٹو فوکس آن کشمیر رادر دین جموں۔ پی ڈی پی یا این سی نے بھی لینڈ ریفارمز جب کیے، اس سے کیا ہو، جموں کے عام آدمی کو، غریب لوگوں کو بھی بہت فائدہ ملا۔ اس کی ایک اتنی گہری چھاپ تھی جموں میں، وہ آج تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ پی ڈی پی کو موقع ملا، پی ڈی پی نے یہاں کیا کیا، اپنے دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ جموں میں ایک آرڈر پاس کیا گیا پی ڈی پی کے گورنمنٹ کے دوران، ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو کھلی چھوٹ دی گئی، جس جگہ سرکاری زمین ہو، کسی کی زمین ہو، قبضہ جما کے بیٹھ جاؤ، اور کوئی پولیس اس کو بے دخل کرنے کا نام نہیں کرے گی، کوئی ڈپارٹمنٹ بے دخل نہیں کر سکے گا اس کو۔ بات یہی تک نہیں رکی۔ کوئی 2 سال پہلے ہم ایک پبلک میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے تھے بشناہ ارنیہ میں، وہاں ایک سجن نے کھڑا ہو کے کہا، جب سے بی جے پی آئی ہے ہمیں اس ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے ظلم سے چھٹکارا ملا ہے۔ میں نے اس کو الگ سے بٹھا کے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، جی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لوگوں نے، جو ہم کھیتوں میں چارہ بیچتے تھے، چارہ بیچتے بھی ہیں زمیندار، کوئی خریدتا بھی ہے، تھوڑے پیسے پہلے دیتا ہے، تھوڑے بعد میں دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں نے وہ چارے کا پیسہ ہمیں دینے سے انکار کر دیا، جو ہمارا بنتا تھا، جائز بنتا تھا۔ جب ہم پولیس اسٹیشن میں گئے، وہاں سے ہمیں سیدھا جواب یہ ملا کہ اس پرٹیکولر کمیونٹی کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے آپس میں سیٹل کر لو۔ یہ پی ڈی پی کی بہت بڑی ناکامی تھی، بہت بڑا بلنڈر تھا۔ کسی غریب کی مدد کرنی ہے، ود ایتھکس ہونی چاہیے۔ کسی کو اوپر اٹھانا ہے، اصولوں کی بنا پر اٹھانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی غریب کی مدد نہ ہو، لیکن غریب کو اس طرح اندھا دھند اب لبرٹی دے دو گے کہ وہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر یوز کرے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
اور پی ڈی پی نے یہ بہت بڑی غلطی کری، جس سے جموں میں ایک جو بیس بن سکتا تھا پی ڈی پی کا، اس سے وہ محروم رہ گئی، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ تیسرا یہ ہے جے اینڈ کے وٹنس اسٹیپ ڈکلائن ان پاورٹی ہیڈ کاؤنٹ ریشو ڈیورنگ لاسٹ 9 years placed at 6th spot among other UTs۔ یہ اپنے آپ میں بھاجپائیوں کا ایک شوشے بازی ہے۔ بھاجپائی مس لیڈ کرنے میں، جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں، اس میں اب کوئی پردے داری نہیں رہی۔ بی جے پی سب سے جھوٹی پارٹی کے طور پر بی جے پی نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے رکھا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں کہ ڈکلائن ان پاورٹی، ہمیں تو کچھ دکھتا نہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، سوسائٹی میں ملتے جلتے ہیں، آپ لوگ بھی ملتے جلتے ہوں گے سب۔ امپلائمنٹ یہاں ختم ہو گئی، باہر کے لوگوں کو نوکریاں یہاں پرووائڈ کر دی گئیں، کوئی نیا پروجیکٹ کوئی ایسا سامنے نہیں آیا۔ کوئی میونسپلٹیز میں شہر کی 1 کلومیٹر ریڈیس کو چھوڑ کے باہر کوئی کام نہیں ہوا، کوئی فٹ پاتھ نہیں بنے، کوئی نہروں کی زمینیں انکروچمنٹ ہو گئی، وہاں اس کو ایک سائڈ جو پیڈسٹرین سے پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے راستے بنائے جا سکتے تھے، سرکار نے آنکھیں بند کر کے وہ ساری زمینیں انکروچ کروا دیں اور خود کروائیں۔ اس میں کسی نے کسی جگہ نہر کی زمین پر مندر بنا دیا، کسی نے مسجد بنا دی، تو اس طریقے سے وہ سارا بربادی ہوئی۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس بنا پر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پاورٹی میں ڈکلائن آیا ہے لاسٹ 9 years میں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا، یہ بات بالکل کنفرم ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی نیوز لگائی گئی ہے، پی ڈی پی چیف کالز فار untied fight to counter polarization. PDP calls for united fight to counter polarization, repeat of 1947 like situation. BJP demands action against محبوبہ۔ بی جے پی کی جو نفرت پھیلانے والا کاروبار جس نے آج ملک میں ایک ٹوٹل ڈویژن سوسائٹی میں کر کے رکھ دی ہے، اس پر محبوبہ مفتی نے اگر کوئی بات کہی ہے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ تو اس میں جو پولرائز کرنے کا گھٹیا سے گھٹیا طریقہ ہماری بی جے پی والے استعمال کر رہے ہیں آئے دن، اور گھٹیا طریقہ پولرائزیشن کے لیے بھی شراب بانٹ کے پیسہ اندھا دھند انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے، پیسہ بانٹ کے دس وے اور دیٹ وے، ای وی ایم کا کھیل کر کے، الیکشن کمیشن کی انوالومنٹ کر کے، جوڈیشری کو سپریس کر کے، یہ جس طریقے سے سطح ہتھیانے کا کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے ان کو تو مزہ آ رہا ہے، لیکن اوور آل سوسائٹی میں انرسٹ بڑھ رہا ہے، اور یہ ڈویژن جو ہے یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ 1947 جیسے حالات بنا دیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی بھی سمجھدار آدمی سے آپ پوچھیں گے، وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ واقعی میں ایسی حالت بنتی جا رہی ہے جو بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ تو یہ بھاجپائیوں کو محبوبہ مفتی کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنی جو یہ غلط حرکتیں ہیں، جو نفرت پھیلانے والی، لوٹ مار کرنے والی، الیکشن دس وے اور دیٹ وے الیکشن جیتنے والے ٹیکٹرز جو ہیں، ان سے باز آئیں تو پھر جا کے یہ کسی پر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ ادروائز مین کلپریٹ آج کی ڈیٹ میں بی جے پی آر ایس ایس ہیں، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔